الکاف 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ قل کہہ دیجئے اللہ تعالی عالم زیادہ جانتا ہے بما اسے جو لبثو وہ ٹھہرے لہو اسی کے لیے ہے غیب غیب السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کا ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ من دونہ اس کے سوا من ولی کوئی دوست ولا اور نہیں یشرک وہ شریک کرتا فی حکمہ اپنے حکم میں احدن کسی ایک کو۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ پورا واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انسان اگر دین کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور حالات کے درست ہونے کی دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ کر لے گا تو کرتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ کسی وقت اس کو خیال آ جائے کہ ہاں دین کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے تو پھر کوئی چھوٹی موٹی دعا مانگ لے یا پھر معمولی سی توجہ کر لے اور پھر واپس اپنی دنیا میں چلا جائے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مدد کیسے آئے گی؟ مدد آتی ہے توکل کرنے والوں کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے مدد آئی؟ جس وقت ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، سب کچھ تیار تھا، جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس وقت میں آپ کی کیا مدد کروں؟ تو انہوں نے کہا حسبی اللہ، مجھے آپ سے مدد نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب سے مدد چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے وہ ہمارا بھی تو رب ہے نا؟ وہ رب کے پاس گئے، واپس آئے اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کہا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ تم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام پر بھی بھروسہ نہیں کیا، جبرائیل امین علیہ السلام پر بھی توکل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا اور پھر کیا ہوا؟ آگ میں انہیں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا حالات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، یا نار اے آگ کونی ہو جا ٹھنڈی۔ اوپر سے آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، آگ میں پھینکنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے آگ، اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کرنا، ایک بال بھی بیکا نہ کرنا،
اور جب تک اللہ نے چاہا اس کے اندر ہی رہے۔ یہ نہیں کہ اندر ڈبکی لگا کر باہر نکال دیے گئے فوراً، ایسا نہیں تھا، وہاں اندر ہی رہے اور وہ آگ کے اندر، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، باغ بن گئی، سلامتی والی بن گئی، پرامن ہو گئی، وہ اسے انجوائے کرنے لگے، اس سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بعض اوقات ظاہری حالات نہیں بدلتے، لیکن انسان کے اپنے اندر کا ایمان اور رب پر بھروسہ اور رب کی مدد اور حالات کی تنگی درستی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک سی پیدا ہو جاتی ہے کہ باہر کی گرمی، تپش، آگ اسے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس ایمان کی ضرورت ہے ہمیں بھی۔ اس کے لیے ہمیں حنیفاً ہونا پڑے گا، یکسو ہونا پڑے گا، اللہ رب العزت کی طرف توجہ دینی ہوگی، رب تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اللہ ہی کو سب کچھ ماننا ہوگا، سب کچھ اپنے اللہ کو سمجھنا ہوگا، سب کچھ اپنے اللہ کو سپرد کرنا ہوگا۔ آج ہماری یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ وقتی خواہشات سے نکلیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دیں، پھینک دیں، اہم ترین چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، ہر حال میں اپنے ایمان کی فکر کریں، ہر حال میں ماں باپ کو یا معاشرے کو ذمہ دار ٹھہرا کر اپنے فرائض سے سبکدوش نہ ہوں، اپنی فکر آپ کرنی ہوگی، خود اپنی ذمہ داری خود لینی ہوگی، بی ریسپانسیبل، آپ کا حساب ہوگا، آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، اس کی تیاری کرنی ہوگی، راتوں کو جلدی سونا ہوگا، صبح جلدی اٹھنا ہوگا، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں جو برکت رکھی ہے اس وقت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس پڑھنے کا حق ادا کریں، انشاءاللہ ضرور حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یا رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دے، آمین۔ قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔